تین چیزیں انسان کو تکبر میں ڈال دیتی ہیں۔ نمبر 1، اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنا۔ نمبر 2، اپنے گناہ بھول جانا۔ اور نمبر 3، اپنے خدا کا شکر نہ کرنا۔ لوگوں کو اس طرح معاف کر دیا کرو جس طرح اپنے رب سے امید کرتے ہو کہ وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ طلاق مرد دیتا ہے اور داغ عورت کے ماتھے پر لگتا ہے، چاہے اس میں مرد کا قصور ہو یا عورت کا۔ مرد سے کوئی نہیں پوچھتا کہ تم نے اپنی بیوی کو طلاق کیوں دی، بلکہ سب عورت کو ہی قدم قدم پر احساس دلاتے ہیں کہ تم ہی اچھی بیوی بننے کے قابل نہیں تھی۔ کسی کی ناراضگی کو اتنا تول نہ دو کہ اسے تمہارے بغیر جینے کی عادت ہو جائے۔ رشتے اور شیشے دونوں ہی انسانی غفلت سے ٹوٹتے ہیں۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ شیشے کا متبادل شیشہ تو مل جاتا ہے، مگر رشتوں کا متبادل رشتہ نہیں ملتا۔ جب ٹانگیں کھینچنے والے اچانک ٹانگیں دبانے لگ جائیں تو سمجھ جاؤ کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ لفظوں کے دانت نہیں ہوتے مگر یہ کاٹ لیتے ہیں۔ اپنی سوچ اچھی رکھو، تم جسے جس سوچ کے ساتھ دیکھو گے وہ تمہیں ویسا ہی نظر آئے گا۔ غصے کی حالت میں کبھی کوئی فیصلہ مت کرو۔ غصہ وقتی طور کا ہوتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، پر فیصلے اکثر زندگی بدل دیتے ہیں۔ اگر کسی کی شخصیت کی خوبصورتی دیکھنی ہے تو اسے غصے کی حالت میں دیکھو کہ وہ کیسے بات کرتا ہے۔ غصہ اس سلگتی ہوئی لکڑی کی مانند ہے جو دوسروں کو جلانے سے پہلے خود جلتی ہے۔ غصہ کرنا ایسے ہی ہے جیسے کسی اور کی غلطی کی سزا خود کو دی جا رہی ہو۔ پریشانی خاموش ہونے سے کم، صبر کرنے سے ختم اور شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ صبر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک جو ناپسند ہو اسے برداشت کرنا، اور دوسرا جو پسند ہو اس کا انتظار کرنا۔ کسی کی خامیاں تلاش کرنا انسان کو اس مکھی کی طرح بنا دیتا ہے جو انسان کے صاف جسم کو چھوڑ کر صرف زخموں پر ہی بیٹھتی ہیں۔ لوگوں کو اتنی اہمیت دو جتنی وہ تمہیں دیتے ہیں۔ زیادہ دو گے تو لوگ تمہیں معمولی سمجھیں گے، اور کم دو گے تو کم ظرف کہلاؤ گے۔ کچھ لوگوں کو ہماری ضرورت نہیں ہوتی، وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ہم ان کے لیے کس حد تک مفید ثابت ہوتے ہیں۔ ہم نفرتوں کے اس قدر عادی ہو چکے ہیں کہ محبت بانٹنے والے کو بھی شک کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ حاسد کی سزا یہی ہے کہ وہ تمہارے خوش ہونے پہ خود غمگین ہو جاتا ہے۔ حسد ایک زہر کی مانند ہے جو انسان خود پیتا ہے مگر اس سے دوسروں کے مرنے کی توقع کرتا ہے۔ تین کام لوگوں کی نظر میں تمہاری عزت بڑھاتے ہیں۔ نمبر 1، سلام کہنا۔ نمبر 2، کسی کو اپنی جگہ دینا۔ اور نمبر 3، لوگوں کو ان کے اصل نام سے پکارنا۔
لوگوں کو اس بات سے غرض نہیں ہوتی کہ آپ خوش ہوتے ہیں یا نہیں، انہیں فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ آپ انہیں خوش رکھتے ہیں یا نہیں۔ لوگوں کو بے وقوف بنانے سے کہیں زیادہ مشکل کام لوگوں کو اس بات پر قائل کرنا ہے کہ وہ بے وقوف بنائے جا رہے ہیں۔ اچھے لوگوں کی سب سے بڑی پہچان یہ ہوتی ہے کہ انہیں یاد نہیں رکھنا پڑتا، وہ خود یاد آ جاتے ہیں۔ اگر تمہیں کچھ چھوٹا دکھائی دے رہا ہے تو اس کی دو وجوہات ہیں، یا تو تم اسے دور سے دیکھ رہے ہو یا غرور سے۔ سمجھدار وہ نہیں جو بڑی بڑی باتیں کرے، بلکہ وہ ہے جو چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھے۔ ہر انسان کی زندگی کا اپنا منفرد مقصد ہوتا ہے، سبھی انسانوں کو ایک ہی ترازو میں نہیں تولا جا سکتا۔ ان لوگوں کے ساتھ تو گزارا ہو سکتا ہے جن کی طبیعت خراب ہو، مگر ان کے ساتھ نہیں جن کی تربیت خراب ہو۔ اگر ہم اپنے فرائض ادا کرنا شروع کر دیں تو ہمارے حقوق کا مسئلہ خود بخود حل ہو جائے گا، کیونکہ ہمارے فرائض دوسروں کے حقوق ہیں۔ اگر نیتوں کا اصل چہرہ نظر آنے لگتا تو معاشرے کا ہر فرد نقاب کرنے پر مجبور ہو جاتا۔ مرد کا گناہ وقت کے تالاب میں کینکر کی طرح ڈوب جاتا ہے، بلکہ عورت کا گناہ ساری عمر کمل کے پھول کی مانند تیرتا رہتا ہے۔ ہم اس بد نصیب معاشرے کا حصہ ہیں جہاں سرکاری ملازم کام نہ کرنے کی تنخواہ اور کام کرنے کی رشوت لیتے ہیں۔ اگر تم کسی کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاتے ہو تو یہ مت سمجھو کہ تم کتنے چالاک ہو، بلکہ یہ سوچو کہ اس شخص کو تم پہ کتنا اعتبار تھا۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل میکس ہیپینس کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔